قرآن و حدیث اسے پڑھا جائے تو یہ دونوں حکم دیتے ہیں کہ مصائب میں، مشکلات میں پکارنا صرف اللہ ہی کو چاہیے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین قال ربکم ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ قرآن مقدس نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان انبیاء نے مصائب میں اور دکھوں میں گھر کے اللہ ہی کو پکارا تھا۔ اس کی تفصیل میں ہم چلے جائیں تو بہت سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا۔ وہ ساری دعائیں انبیاء کی مجھے امید ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں موجود ہوں۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، جیسے حضرت آدم نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت نوح کی پکار، حضرت موسیٰ کی پکار، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت زکریا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصائب میں اور مشکلات میں قرآن و حدیث یہ حکم دیتے ہیں کہ براہ راست بغیر کسی وسیلہ، توسل، طفیل، صدقہ، ان سب چیزوں سے ہٹ کر براہ راست اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وسیلے کا ایک لغوی معنی ہے ذریعہ۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور ہمارے لیے پریشانی یہ بنی کہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں الوسیلہ اور اردو میں وسیلہ۔ تو وسیلے کا لغوی معنی ہے ذریعہ۔ لوگوں نے اردو والا معنی سمجھ کے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی ذریعہ ہے، اور بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے والے ملازم اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وسیلے کا بھی یہی معنی ہے، بھئی اللہ تک پہنچنا ہو تو نیک بندوں کے ذریعے، واسطے سے اللہ تک پہنچا جائے۔ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اہل سنت کی، امام راغب ہیں جنہوں نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی، فیروز آبادی ہیں جنہوں نے القاموس کے نام سے کتاب لکھی، منظور افریقی ہیں، انہوں نے لسان العرب کے نام سے لغت کی کتاب لکھی۔
یہ جتنے اہل سنت کے لغت کے امام ہیں انہوں نے معنی کیا توسل الیہ بوسیلۃ، توسل الیہ بوسیلۃ، اس کا معنی کیا تقرب الیہ بعمل، تقرب الیہ بعمل، عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اعمال کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا۔ شریعت میں یہ تو میں نے لغوی بات کی، شرعی معنی الوسیلہ کا کیا ہے؟ جتنے مفسر ہوئے متقدمین یا متأخرین، جتنے بھی ہوئے، ابن جریر ہے، ابن کثیر ہے، مدارک ہے، خازن ہے، جلالین ہے، روح المعانی ہے، مظہری ہے، بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے اردو میں قرآن کی تفسیریں لکھی ان میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب نے توسل کا اور الوسیلہ کا معنی کیا تقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ۔ ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کے نزدیک ہونا۔ تمام مفسرین نے التوسل الوسیلہ کا یہی معنی کیا، التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ۔ اب التوسل وسیلے کا معنی کیا بنا؟ ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے کیا ہونا؟ قریب۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جس میں وسیلے کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ صفحہ نمبر ہے 103۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف الوسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو لوگ التوسل بالذوات یعنی
اپنی دعاؤں میں کسی نیک بندے کا وسیلہ دینا، جو لوگ اس کے قائل ہیں یہ ان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نبی ولی نیک بندے کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگو۔ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 56-57 پڑھ لیا، ہم نے کل پڑھا ہم نے یا پرسوں پڑھا، لیکن پہلے یہاں معنی کر لیں پھر اس آیت میں چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایمان بھی تقوی بھی۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تیسری چیز آ گئی، جہاد فی سبیل اللہ، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب ملے گا ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ اسی چیز کو سورۃ بنی اسرائیل میں بالکل واضح کیا گیا جی۔ آیت نمبر ہے 56، (260) اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ۔ اولئک، وہ لوگ، اس سے مراد کون ہے؟ جنات، جن کی یہ پوجا کرتے تھے اور وہ جن خود مسلمان ہو گئے تھے۔ ابن جریر نے لکھا اولئک، حضرت عزیر، عیسیٰ اور مریم۔ بحر محیط نے لکھا، صفحہ 51 جلد 6۔ قرطبی نے لکھا، صفحہ 379 جلد 10۔ قرطبی نے حسن بصری کے حوالے سے لکھا اور بحر محیط نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا۔ بت تو مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی ان آیتوں سے کہے نا بت مراد ہیں، تو کیا یہ بت اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ بتوں کا کام ہے۔ انبیاء اور اولیاء، فرشتے اور جنات، یہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو نیک بندے ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، انہوں نے کس کا وسیلہ پیش کرنا ہے جی؟ کہ رب تک پہنچنے کے لیے وہ کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، واسطہ پیش کر رہے ہیں، صدقہ پیش کر رہے ہیں۔
پھر آگے کہا ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے؟ تو یہاں الوسیلہ قرب کے معنی میں، اب معنی کریں گے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کا قرب، عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے وہ تو خود رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون رب کے زیادہ قریب۔ اذان کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، دے محمد کو الوسیلہ، وہاں کیا معنی ہے؟ دے محمد کو الوسیلہ۔ فرمایا الوسیلہ جنت میں ایک محل ہے، ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ۔ خلقت میں سے صرف ایک بندے کو وہ جگہ ملنی، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ میرے لیے ہر اذان کے بعد میری امت کے لوگ دعا مانگیں، جس جس نے دعا مانگی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ یہ جو مقام ہے الوسیلہ، اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے یہ مقام ہے، تو اللہ کے عرش کے قرب کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ حضرت رول مانی نے ایک معنی کیا سورۃ مائدہ والی آیت میں، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ رول مانی نے معنی کیا الوسیلہ الحاجت، وہ اپنی حاجت اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت وہ اللہ کے دربار میں ڈھونڈو، اسی کے سامنے پیش کرو۔ وسیلے کے جو اقسام ہیں ان میں سے 3 اقسام جائز ہیں۔ پہلا التوسل بالاسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ تجھے غفار اور غفور ہونے کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے رزاق ہونے کا واسطہ ہے، میری روزی میں اضافہ کر دے۔ تو یہ پہلی قسم ہے التوسل کی، یہ جائز ہے، التوسل بالاسماء الحسنی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ اعراف آیت نمبر 18۔
اور ہم نے بنی اسرائیل میں بھی اس آیت کو پڑھا، آج ہی پڑھا۔ آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھ لیں، آپ کو پڑھایا گیا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، مجھ سے یوں مانگا کرو۔ تو سورۃ فاتحہ میں ہر ایک نے ایک دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط فرمایا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میرے دربار میں آ کے اپنی دعا پیش کر دو، اپنی درخواست پیش کر دو۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا سے پہلے میری صفتوں کا ذکر کرو۔ مانگنے کا طریقہ سکھائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر ایک اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی دعا پیش کرو اہدنا الصراط یہ بھی وہی ہے توسل بالاسماء الحسنی۔ سورۃ یوسف میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وہ توسل بالاسماء الحسنی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم حرف ندا ہے، اے اللہ حرف ندا ہے۔ مقصود بالندا کا ہے، یہ ندا جو کی جا رہی اے اللہ، پھر اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں۔ مقصود بالندا کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہر بندے کی دعا حاجت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں سکھایا کہ دعا مانگنی ہے تو پہلے رب کی صفتوں کو کیا کرو، ذکر کرو، تعریفیں کرو اللہ کی۔ تو اس کی مقصود بالندا ندا یہ ہے فقض حاجتی، اے ان صفتوں کے مالک میری فلاں حاجت کو پورا کر۔ مقصود بالندا محذوف ہے، فقض حاجتی۔ تو یہ توسل کی پہلی قسم ہے جی، توسل بالاسماء الحسنی۔ یہ جائز ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا یہی حکم ہے۔ یہ اعمال صالحہ کے ذریعے ہو گیا جی۔ اور دوسرا وسیلہ ہے توسل بالاحیاء، پہلے ایک وسیلے کا اور ذکر کر لیں، توسل بالاعمال الصالح۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، وہ
3 بنی اسرائیل کی دعائیں جو ایک غار میں گئے اور پتھر لڑک کے ان کے غار کے منہ کو بند کر لیا، تو انہوں نے اپنے اپنے اس عمل کا وسیلہ پیش کیا جس عمل پہ انہیں ناز تھا۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے نا، اگر کیا ہے تو ہمارے عمل تو کوئی نہیں ایسے، اللہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی، ورنہ ان میں جان کو نہیں ہے، کیا علماء اور کیا غیر علماء۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے بھئی میں اگر کبھی عمل کا وسیلہ دوں تو میں کیا وسیلہ دوں گا؟ میں تقریراں کردا اس دیتے لوگ سن پیسے دینے، کسی نہ کسی حد تک کوئی مفاد تو ہے نا، للہ فی اللہ تو نہیں ہے، اگرچہ ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا یا طے نہیں کیا، لیکن دیتے تو ہیں نا لوگ۔ ہاں 18 بلاک میں جو میں درس دیتا ہوں، اور یہ سن 1998 سے شروع ہوئے، ایک دفعہ میں نے پورا قرآن اس میں مکمل کیے، اور اب میں سورۃ فاطر میں پہنچا ہوں۔ وہ بالکل بے غرض ہے، بے لوث ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں اس کے لیے، بلکہ میں قربانی دیتا ہوں کہ جمعے کی کوئی تاریخ مجھ سے مانگے تو میں نہیں دیتا، نہیں جاتا، اس درس کو میں اہمیت دیتا ہوں۔ بس ایک یہی عمل ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرے جو اعمال ہیں ان میں کتنی جان ہے، اللہ مہربانی کریں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا جو لوگ ہماری وجہ سے شرک کی گھاٹیوں سے نکل آئے ہیں، ہماری وجہ سے انہیں توحید کی سمجھ آ گئی ہے، تو شاید اللہ اس وجہ سے ہماری مغفرت فرما۔ تو بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی، انہوں نے اپنے اپنے اس عمل کا وسیلہ دیا جس پر انہیں ناز تھا کہ یہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر سرکا دیا۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے جی۔ خود سورۃ مائدہ کی آیت اس پہ گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اعمال صالحہ ہی کا وسیلہ ہے جی جو سورۃ مائدہ میں۔ تیسری قسم ہے توسل بالاحیاء، توسل بالاحیاء وہ کیا ہے؟ زندے آدمی کو درخواست کرنا کہ تو میرے لیے دعا کر، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، یہ نظریہ نہ ہو کہ اس کی ضرور سنتا ہے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رب نہیں موڑتا، اس کی تو سنتا ہی سنتا ہے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پکار پکار کے اپنے بیٹے کے لیے کہتے رہے، اللہ نے مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑے کی حد تک قوم لوط کے بارے میں درخواست کی کہ ابھی نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ جانے دے، اس خیال کو چھوڑ،
جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم کی وہ بات اللہ نے قبول نہیں کی، یہ تو قرآن ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی میری امت کو اختلاف سے بچا، اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ زندے بندے سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، اس میں دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی رد نہیں ہوتی، اور دوسری یہ کہ چھوٹا بڑے کو درخواست کرے، اور کبھی کبھی جو بڑا ہے نا وہ چھوٹے کو درخواست کرے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی نہیں۔ خطیب صاحب مقتدیوں کو کہتے ہیں میرے واسطے دعا کرو، امام کہتا ہے مقتدیوں کو، پیر صاحب کہتے ہیں مریدوں کو کہ میرے لیے دعا کرو۔ یہاں یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں مرید پیروں کو کہہ رہے ہیں، مقتدی امام کو کہہ رہے ہیں، نمازی خطیب کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ زندے بندے سے درخواست کرنا دعا کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جائز ہے، اس کے بڑے ثبوت ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے درخواست کر رہے ہیں کہ بابا جی ہمارے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ تو قرآن میں حدیثیں تو بھری پڑی، آپ بخاری مسلم یہ حدیثیں اٹھائیں، بھری پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، پوچھا، کہا میری ماں مشرکہ ہے اور مجھے گالیاں دیتی ہے، مارتی بھی ہے، لیکن یہ تو میں برداشت کر لیتا ہوں، آج اس نے آپ کو بھی گالیاں دی تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہوگا کہ آپ مختار کل ہیں، آپ میری ماں کو ہدایت دے دیں۔ یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ میری ماں کو ہدایت دے دیں۔ نہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے کیا کریں؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، آپ نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، میرے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس لجاجت سے آپ نے دعا مانگی تو میں وہاں سے نکلا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف ہو، لوگوں نے دیکھا کہ فقیر سا آدمی ہے، یہ تو تیز چلتا نہیں ہے، آج بھاگے جا رہا ہے گھر کی طرف ہو، تو پتہ نہیں کوئی مصیبت پڑ گئی ہے گھر میں۔ تو کسی نے رستے میں روکا کہ ابو ہریرہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آج میرا رستہ نہ روک، آج میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر گئے، دروازہ بند ہے، اندر سے آواز آئی بیٹا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بیٹا کا لفظ سن کے میں کچھ سمجھ تو گیا کہ آواز میں نرمی ہے۔ دروازہ کھولا تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہا میں نے اپنا ظاہر پاک کر لیا ہے، مجھے اپنے نبی کی خدمت میں لے جا، میرا باطن بھی پاک ہو۔ تو یہ جائز ہے، زندہ بندے سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، دروازے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو، بارشیں بالکل بند ہو گئی ہیں۔ آپ نے دعا کی اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، بارش ہوتی تو ٹپک پڑتی تھی، ابھی آپ دعائیں مانگ رہے تھے کہ تیز بارش برسی اور بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگ گئے۔ 7 دن مسلسل بارشیں ہوتی رہیں،
وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو گیا، اسا کہ یا رسول اللہ ہون تے مردے ہاں، نہ چلنے کا کوئی راستہ ہے، نہ چوپائے باندھنے کی کوئی جگہ ہے، تو آپ دعا کریں اللہ مہربانی فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہم حوا علینا ولا علینا، یا اللہ ان کو ہم سے پھیر لے، ہم پر نہ برسا، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، وہاں برسا۔ صحابہ کہتے ہیں جس جس طرف انگلی اٹھتی جا رہی ہے بادل کٹتا چلا جا رہا، آئے تھے برستی بارش میں، نکلے ہیں دھوپ میں۔ تو یہ جائز ہے دعا کی درخواست کرنا۔ اس کی بہت ساری مثالیں، آپ کی ایک خالہ ہیں، رشتے میں خالہ ہیں، وہ مدینہ میں رہتی ہیں، آپ کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، وہاں آپ آرام کرتے تھے۔ تو آپ ایک دن سو گئے دوپہر کے ٹائم، آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ سوئے ہیں اور اٹھتے ہوئے مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے خواب میں دکھایا گیا میری امت کے کچھ لوگ سمندری جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ پانی کی لہروں میں تختوں پہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے۔ تو مجھے دکھایا گیا وہ میرا پہلا لشکر ہے امت کا جو سمندری جنگ لڑے گا۔ یہ روایت بخاری میں 5 جگہوں پہ، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا رب نے ان پر جنت کو واجب کر دی۔ یہ ذہن میں رہے، نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، خواب حجت نہیں ہوتا، کسی کا بھی خواب ہو وہ دین میں حجت نہیں ہے کہ فلاں کو خواب آیا تھا اور فلاں کو خواب آیا تھا۔ صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ آپ کی خالہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے جس پر جنت رب نے واجب کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کی اور آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہو گئی، تو ان میں سے ہو گئی۔ پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر مسکرائے، تو انہوں نے پوچھا اب کیا وجہ بنی؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ سارا لشکر ہی بخشا بخشا ہے۔ قسطنطنیہ کا آج نام استنبول ہے جی، ترکی، استنبول۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے جی، بڑھاپے کی حالت میں، 80 سال تقریباً عمر تھی، لیکن شوق ہے میں اس لشکر میں شامل ہوں جس لشکر کے بخشانے ہونے پر نبی پاک نے پیشن گوئی کی ہے، بشارت دی، مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہیں جی، حضرت عبداللہ ابن عباس شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر شامل، یہ سارے اس لشکر میں شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر شامل ہیں۔ اب میں آپ کو نہیں بتاتا کہ اس لشکر کا کمانڈر کون ہے، کہ وہ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی کمان کس بندے کے پاس ہے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کمانڈر کو بلایا اور بلا کے ایک حدیث بھی سنائی کہ میں نے آقا سے سنا ہے، میں نے آج تک کسی کے سامنے یہ بیان نہیں کیا، آج میرا آخری وقت ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جس آدمی کی موت
اس حالت میں واقع ہوئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، داخل الجنہ۔ تو میں نے آج سے پہلے یہ کسی کو نہیں سنائی حدیث، میری میت کو جہاں تک لے جا سکو لے جانا، سمندر کی لہروں کے حوالے نہ کرنا، لے جانا۔ رب مجھ سے پوچھے کیا لائے ہو تو میں رب کو کہہ سکوں کہ میری میت نے بھی تیرے راستے میں سفر کیے تھے۔ تو یہ وہ جو کمانڈر ہیں وہ ایسے ویسے ہوتے، کبوتر باز جیسے لوگوں نے مشہور کیا، تو وہ کہتے چھوڑو بڈھے نوں، کون چکی پھرے لاش، کہتا نا نہیں۔ اس نے کہا حنوط کرو، محفوظ کرو اس میت کو۔ قسطنطنیہ پہنچا، اس فصیل کے نیچے جہاں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کا، اس کے نیچے رات کے ٹائم دفن کیا۔ جنازہ بھی اسی کمانڈر نے پڑھا ہے۔ پتہ نہیں ابو ایوب انصاری کے جنازے کے لیے اللہ کو اور بندہ ہی کو نہیں ملا، یہی مل گیا تھا جس کو تم نے کبوتر باز کہنا تھا۔ جنازہ پڑھایا، صلی علیہ، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا۔ تو جب دفن کرنے لگے، آج جو لوگ ترکی گئے ہیں استنبول، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر کتبہ لکھا ہوا ہے، اس کا فوٹو لے کر آئے ہیں، مجھے بھی بھیجا انہوں نے، وہ کتبے کا فوٹو مجھے بھی بھیجا، ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ میزبان رسول ہیں، اتنی عمر میں آئے اور یہ پہلے لشکر میں شامل تھے، اور وہاں اس کمانڈر کا نام بھی لکھا ہوا۔ تم کہتے رہو کہ وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ استنبول جاؤ، حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کے سرہانے وہ کتبہ آج بھی لگا ہوا ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ جب دفن کرنے لگے تو وہ جو اس علاقے کا گورنر تھا، اس نے اوپر سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا معزز صحابی ہے، اس کو دفن کرنے لگے ہیں۔ اس نے کہا تم دفن کر کے چلے جاؤ گے تو میں یہ لاش باہر نکال دوں، درندوں کے آگے پھینک دوں۔ ہوتا نا ایسا ویسا، کہتا سن کی ہے، پیچھے کر دے رہنا جو کرنا جے، مجھے کیا ہے۔ نہیں، اس نے اسے مخاطب کیا، یہ ہمارے پیغمبر کا معزز صحابی، اگر تم نے اس کی میت کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو میں پورے عرب میں ناقوس نہیں بجنے دوں گا، اور تمہارا کوئی عبادت خانہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ابھی یقین دہانی کرواؤ کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ اس نے یقین دہانی کروائی، تب اس نے جان چھوڑی۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ وہی نظر آتی ہیں مولانا محمد امین صاحب صفدر کہ حضرت معاویہ نے کہا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دن کے وقت یہ کام نہ کیا کرو، رات کو کر لیا۔ یہ میرے نبی کا صحابی ہے جو اولاد کی تربیت کر رہا ہے کہ رات کو زنا بھی کیا کرو اور رات کو شراب بھی پیا کرو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے اپنی اولاد کی۔ تو زندہ بندے سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توسل بالاحیاء۔ بڑا چھوٹے کو کہے، چھوٹا بڑے کو کہے۔ مجھے جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں فٹ اس کو کہتا ہوں تو بھی میرے واسطے کرنی، تو بھی میرے لیے کرے گا۔ بڑا چھوٹے کو کہے، چھوٹا بڑے کو کہے، اور کبھی کبھی بڑا چھوٹے کو، اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جانے لگے، نبی پاک کو ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا اشرکنا فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی وہاں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ نبی پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں جا کے میرے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی۔ یہ اذان کے بعد جو دعا ہے یہ ہم کن کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی پاک کے لیے۔ آپ نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم میرے لیے یہ دعا مانگا کرو ہر اذان کے بعد، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ یہ جو درود ہے یہ کیا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ میں، آپ، کس کے لیے؟ یہ بھی دعا ہے۔ انہوں نے تو اپنا درود ایجاد کیا نا، اللہم فارغ، باقی ساری چیزیں فارغ ہو گئی۔ تو اصل درود جو ہے اس کی ابتدا کس الفاظ سے ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر۔ تو یہ دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگے اور مجھ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جو درود پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے دعا مانگنی ہے، یہ کون سا توسل ہے؟ توسل بالاعمال الصالح۔ دعا کے اول بھی درود، دعا کے بعد بھی درود، درمیان میں اپنی دعا۔ درود پڑھنا عبادت ہے نا، اللہم عبادت ہے نا، پکار ہے نا، تو عبادت ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا۔ ہر عمل میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل، تلاوت، ذکر، اذکار، خیرات، صدقے، لیکن درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے؟ قبول۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں استمرار، دوام پایا جاتا ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی نہ، اللہ رحمت بھیج رہا ہے نہ۔ معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں اللہ اپنے نبی پر رحمت نہ بھیج رہا ہو۔ ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ ادھر ہم نے بھی درخواست کر دی اللہم صلی علی، ادھر سے تو ہر وقت رحمت آ ہی رہی ہے، تو اس طرح ہماری دعا بھی کیا ہو گئی؟ قبول ہو۔ تو دعا مانگنے سے پہلے بھی درود، دعا مانگنے کے بعد بھی درود، درمیان میں اپنی دعا۔ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کر لے اور آخری دعا بھی قبول کر لے اور درمیان والی رد کر دے اللہ۔ جب پہلی بھی قبول کر رہا ہے، آخری بھی قبول کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ درمیان والی بھی کیا کرے گا؟ قبول کر لے۔ توسل بالاعمال الصالح ہو گیا۔
توسل بالاحیاء کی سمجھ آ گئی؟ توسل بالاحیاء کی ایک دلیل دیکھیں جی قرآن سے، صفحہ نمبر ہے جی 81، صفحہ نمبر 81، سورت کا نام ہے النساء۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جاؤک، وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ہے توسل بالاحیاء۔ آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے کس کا ذکر ہے؟ وہ منافق جس کا سر حضرت عمر نے قلم کر دیا تھا، اور انہوں نے رات مشورے کیے کہ ہم نبی پاک کے فیصلے کے بعد کعب بن اشرف کے پاس جو گئے تھے تو فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو اصلاح کی غرض سے گئے تھے کہ ہمارے درمیان وہ کیا کروا دے، صلح کروا دے۔ اس پر انہوں نے مشورے کیے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، مشورے کیے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، وہ رسول کے پاس آتے، خود بھی بخشش طلب کرتے اور نبی پاک سے بھی درخواست کرتے کہ وہ ان کے لیے بخشش طلب کریں، اور اللہ کا رسول بھی بخشش طلب کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو کیا کر دیتا، معاف کر دیتا۔ یہ دلیل ہے توسل بالاحیاء کی۔ اور جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں وہ اسے اپنی دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم عام ہے، قرآن کو یوں زمانے کے لیے تو نہیں تھا، یہ حکم اب بھی ہے کہ کوئی گناہ گار وہ نبی پاک کی قبر منور پہ جائے اور نبی پاک سے درخواست کرے اور یہ پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں میری مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ حکم اب بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے یہ آیت زندگی میں بھی تھی اور وفات کے بعد بھی اس پر عمل ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حکم صرف زندگی تک ہے، بعد از وفات یہ حکم نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ قبر منور پہ جا کے گزارش کرے، درخواست کرے، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں۔ کسی میں جرت ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آئے وہ دلیل۔ کسی صحابی نے آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ کی قبر منور پہ آیا ہو اور آپ سے درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں میرے لیے دعا کرو، کسی ایک صحابی کا عمل پیش نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی تک نوبت پہنچی۔ کسی صحابی نے یہ کہا آؤ روضہ رسول پہ چلتے ہیں، نبی پاک سے فیصلہ کروا لیتے۔ کسی نے کہا تم تو مشورے بھی کرتے ہو، گھنٹہ گھنٹہ وہاں کھڑے ہو کر نبی پاک سے باتیں بھی کر لیتے ہو، تمہارے لیے ہاتھ بھی باہر نکل آتا ہے، 90,000 بندہ اس ہاتھ کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ جس ٹائم ہاتھ باہر نکلا تو 90,000 سے ایک بندے زیادہ بھی نہیں دیکھا، 90,000 تو ایک بندے کم بھی نہیں دیکھا، پورے 90,000 بندے نے دیکھا، پتہ نہیں گنیا کس، جس نے پورا گنا بے پورے 90,000 ہیں۔ جھوٹی کہانیاں تم نے گھڑی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ نبی پاک کا ہاتھ اپنی بیٹی کے لیے تو کبھی باہر نہیں نکلا، کبھی نہیں نکلا۔ تسلی دیو اپنی بیٹی کو۔ تم کہتے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی، چل تو پاکستان جا، تیری مدینے کوئی ضرورت نہیں، نکل اتھوں چل۔ تو وہ کہتا ہے جی مجھے سلام کا جواب بھی آیا اور مجھے کہا پاکستان میں جا کے دین کی خدمت کر۔ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں تم اسے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گورنر نے بلایا بیعت کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس طرح بیعت نہیں کروں گا، چھپ کے اکیلے، مجھے مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے۔ انہوں نے ٹائم دے دیا، وہ راتوں رات وہاں سے نکل آئے، مدینے سے مکے کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ وہ تو قبر منور پہ نہیں گئے کہ نانا مجھے کوئی مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کوفہ جانا چاہیے، مکے جانا چاہیے، یہیں مدینے میں رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ گھنٹہ گھنٹہ قبر کے اوپر کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ مشورہ کر رہے ہوتے۔ نبی پاک سے حضرت حسین نے تو مشورہ نہیں کی، انہیں مشورہ کرنا چاہیے تھا، وہ نواسے ہیں میرے نبی کے، ان کو جو پہلی غذا ملی تھی وہ میرے نبی کا لعاب تھا، کوئی معمولی آدمی، میرے نبی کے کاندھوں پہ انہوں نے سواریاں کی ہیں، نماز کی حالت میں اوپر آ کے بیٹھ گئے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اتنے لاڈلے، اتنے محبوب، اتنے پیارے۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، وہ تو نہیں آئے، حضرت معاویہ نہیں آئے، حضرت عائشہ نہیں آئے، حضرت علی نہیں آئے۔ کسی ایک صحابی کا عمل، صرف ایک صحابی جس نے قبر منور پہ آ کے سلام کے بعد نبی پاک سے کوئی بات کی ہو، چھوڑیں اس کو، دعا کی درخواست چھوڑ دیں، سلام کے علاوہ اس نے قبر منور پہ آ کے کوئی بات کی ہو، ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل، بات کی ہو نبی پاک سے، نہیں۔ جو سلام کے لیے کچھ لوگ آتے تھے، سلام کرنے کے بعد چلے جاتے۔ ایک بندہ سلام کرنے کے بعد ٹھہر گیا، حضرت زین العابدین روٹی کھا رہے تھے، روٹی چھوڑ دی، اس کے پاس گئے، اسے کہا سلام کر لیا، کر لیا، نکل یہاں سے، چل جا، اب کیوں کھڑا ہے؟ کھڑے ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہاں علماء حج کورس پڑھاتے ہیں، اور حج کورس میں پڑھاتے ہیں کہ جب تم مدینے جاؤ گے تو مدینے جا کے نبی پاک سے کہنا ہے میں عطا اللہ بندیالوی سرگودھا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ،
میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، آپ میرے ایمان کے گواہ بنے، آپ بھی گواہ بنے، حضرت ابوبکر عمر بھی گواہ بنے۔ اس کو وہ کہتے ہیں تجدید ایمان۔ کیا؟ تجدید ایمان۔ میں نے کہا اکثر لوگ تو حج کر کے مدینے آتے ہیں، تو جب حج کر رہے تھے تو بے ایمان تھے؟ نہیں تھا ایمان ان میں؟ شک تھا ایمان میں کہ تجدید ایمان ہو رہی ہے قبر منور پہ آ کے؟ تو اس آیت کا تعلق نبی پاک کی زندگی سے، وفات کے بعد کسی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس کے خلاف ثابت ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نے 2 مرتبہ کہا ہاتو برہانکم، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے جناب۔ مسلم، بخاری صفحہ 137 جلد پہلی، جب قحط پڑ جاتا تھا، بارشیں بند ہو گئیں، تو حضرت عمر نے دعا مانگنے کے لیے حضرت عباس سے درخواست کی، نبی پاک کے چچا سے، کہ آپ آئیں اور آپ دعا کریں بارش کی۔ فقال، کہا اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان کے توسل سے دعا مانگتے، کیا ان کو درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بارش کی کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور اب ہم نبی پاک کے چچا کو کہہ رہے ہیں تو بارش عطا فرما دے، وہ دعا مانگتے، اللہ اپنی رحمت فرما دیا کرتا۔ وہ حضرت عباس کو جو کہہ رہے ہیں اس کو فتح الباری نے نقل کی ہے۔ کیا کہتے تھے حضرت عباس؟ قد توجہ القوم بی الیک، یہ سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، لے مکانی من نبیک، اس لیے کہ تیرے نبی کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے کہ میں ان کا چچا ہوں، اس وجہ سے یہ سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ وَهَٰذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، سنو حضرت عباس کی دعا، یہ ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں، یہ گناہگار ہاتھ ہیں۔ وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہماری پیشانیاں بھی تیرے سامنے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم، مولا تو اپنی رحمت فرما دے، بارش برسا دے۔ اگر ہمارا استدلال یہ ہے، اگر وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہوتی تو حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کو آگے، افضل کو چھوڑ کے مفضول کبھی بھی آگے نہ کرتے۔ تو معلوم ہوتا ہے اگر یہ حکم آج بھی موجود ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرتے۔ علامہ آلوسی نے کیا لکھا جی؟ علامہ آلوسی نے کہا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ میتن او غائبن، مطلوب یعنی جس سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اگر وہ میت ہے یا وہ غائب ہے، سامنے موجود نہیں ہے، یا وہ فوت شدہ بزرگ ہے، فلا یستریب عالم انہ من البدع التی لم یفعلها احد من السلف، تو کسی عالم کو شبہ نہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف میں کوئی ایک بندہ بھی اس کا قائل نہیں۔ یہ علامہ آلوسی نے لکھا جناب،
صفحہ 125 جلد 6 وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت پر۔ پھر اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اما اذا کان المطلوب منہ میتن او غائبا فلا یستریب، یستریب شک، ریب، عالم کسی عالم کو شک نہیں، انہ من البدع، یہ ایسی بدعت ہے لم یفعلها احد من السلف، کہ سلف صالحین میں سے کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ولم یروے ان احد من الصحابہ، اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں، مروی نہیں ہے، اس کا کوئی صحابی قائل نہیں۔ وہم احرص الخلق علی کل خیر، حالانکہ جو صحابہ تھے وہ ساری دنیا سے بڑھ کر نیکی کرنے پر حریص تھے، خیر کے کاموں پر حریص تھے۔ یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ یہ کام بھی کرتے۔ علامہ آلوسی کہتا ہے کوئی ایک صحابی بھی اس کا قائل نہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ کہیں گے کہ یہ حکم جو ہے آپ کہتے ہیں آپ کی زندگی تک ہے، انتقال کے بعد کوئی نہیں، تو یہ قرآن آپ کی زندگی تک ہے، بعد والوں کے لیے اس پر عمل کرنا ختم، بس حکم اسی وقت کا تھا۔ میں نے کہا اس سے اگلی آیت پڑھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے حاکم مانے، جج مانے، قاضی مانے، فیصل مانے، فیما شجر بینہم، ان اختلاف میں جو ان کے درمیان پھوٹے، جو ان کے درمیان اختلاف ہوئے، آپ کو فیصل مانے، آپ کو جج مانے، آپ کو قاضی مانے۔ یہ حکم اب موجود ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو تو ہم قبر منور پہ جا کے فیصلہ کروائیں؟ چلو ایک اور آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ ممتحنہ ہے، صفحہ 498 ہے جی، چار سو 98، سورۃ ممتحنہ، آیت نمبر ہے جی 12۔ آیت نمبر 12 مل گیا جی، اسے غور سے پڑھیں، اسے نوٹ کریں۔ یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، تو آپ انہیں بیعت کریں ان شرطوں پر، لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، یہ ساری شرطیں ہو گئیں۔ آگے پڑھیے، فبایعہن، میرے پیغمبر ان کو بیعت کر، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش طلب کر۔ بالکل وہی لفظ ہیں، جاؤکا، اور یہاں کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ فرمائیے جناب یہ حکم اب ہے حکم کہ قبر منور پہ عورتیں جائیں، بیعت کی درخواست کریں، آپ ان کو بیعت کریں، تو یہ حکم آپ کی زندگی تک تھا نا، زندگی کے بعد تو یہ حکم موجود نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ حکم بھی آپ کی زندگی تک ہے، آپ کی زندگی کے بعد وہ حکم نہیں۔ یہ جو توسل بالاموات ہے، قرآن نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 میں قرآن نے بیان کیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو کسی
اس طرح سفارشی بنانا کہ آپ اللہ تک میری بات پہنچا دیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم تو بزرگوں کی قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے. جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، ان میں کچھ پڑھے لکھے، کوئی سمجھدار، وہ کہتے ہیں ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے، بزرگوں سے نہیں مانگتے، ہم تو صرف ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تک، ہماری درخواست اللہ تک پہنچا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا وہ قبر والا بزرگ مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے. پہلے تیری سنے نا، پھر مجھ تک پہنچائے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے. تو جب وہ سنتے ہی نہیں، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم تمہاری عبادت اور پوجا پاٹ سے کیا تھے؟ غافل. ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا اور کون ہماری قبر پہ نہیں آیا، کس نے نظریں نیازیں چڑھائیں اور کس نے نظریں نیازیں نہیں چڑھائیں. تو یہ مشرکین مکہ کا شرک ہے جی. قرآن نے اس کو جہاں ہؤلاء شفاؤنا پڑھیے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، آخر میں جا کے اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی اما، اسے اللہ نے شرک قرار دیا. تبھی تو آیت کے آخر میں کہا سبحانہ وتعالی اما یشرکون. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، آپ جو طلبہ بڑے درجوں کے، آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی، ہدایہ نے کیا لکھا، کنز نے کیا لکھا، قدوری نے کیا لکھا؟ کیا یہ نہیں لکھا کہ بحق انبیائک، بحق اولیائک کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے؟ نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں. فقہ حنفی کی کتاب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بحق نبیک، بحق ولیک، یہ دعا مانگنا مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر کسی کا حق نہیں. آپ وہ حق پیش کر رہے ہیں کہ فلاں نبی کا حق ہے، تو میری دعا کو قبول کر. تو فقہ حنفی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، اور فقہ حنفی بھی اس توسل اور وسیلہ اس کے قائل نہیں ہے. انسانی عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. ایک چودھری صاحب ہوں، بڑے مالدار ہوں اور پیسے والے ہوں، اور مشہور بڑا ہے کہ یہ بڑا سخی ہے، اور دربار میں جو اس کے جائے خالی نہیں واپس بھیجتا. مجھے ان سے کام پڑ گیا، میں گیا، میں نے کوئی چیز لینی تھی، چودھری صاحب نے مجھے انکار کر دی، مجھے نہیں دی. چیز مجھے ضروری چاہیے تھی. میں باہر نکلا، اپنی جماعت کے علماء سے ملا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، اس کے پاس ہے، مجھے انکار کر گیا. تو ان علماء نے مجھے کہا کہ اس کا فلاں دوست ہے نا، اس کی نہیں موڑتا، تو اس کو کہے، وہ کہے گا تو دے دے گا. میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار مجھے تو نہیں دیتا، تو چل اور کہہ. وہ آیا، اس نے کہا، اس نے مجھے چیز دے دی. چودھری دے پلے کی رہ گیا. کیسا سخی ہے جو مجھے نہیں دیتا، دوست کو انکار نہیں کرتا. اگر اللہ اپنوں کی نہیں سنتا، اپنوں کی سنتا ہے اور پرایوں کی نہیں سنتا، نیک بندوں کی سنتا ہے اور برے بندوں کی نہیں سنتا، تو پھر وہ رحمان کس کا؟ پھر وہ رحیم کس کا؟ وہ رحمان اور رحیم تب بنے گا جب وہ دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے، پھر رحمان ہوگا. یہ کیا فلسفہ آپ نے لوگوں کو پڑھایا کہ ہماری سنتا نہیں اس لیے کہ ہم بدکار ہیں، اور نیک لوگ ہیں ان کی اللہ موڑتا نہیں. باقی جتنی روایتیں اس بارے میں آئی ہیں، میں نے جو میرا رسالہ ہے وسیلہ کیا ہے،
اس میں نے ان روایتوں پر بحث کی ہے، گفتگو کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہے وسیلے کے عنوان پر، وہ بڑا زبردست رسالہ ہے، وہ آپ حاصل کریں۔ اس میں انہوں نے جو جواز میں روایتیں پیش کی جاتی ہیں، وہ دیہاتی آیا تھا اور قبر پہ آ کے گر گیا اور اس نے مٹی اپنے اوپر ڈالی اور یہی آیت پڑھی، تو پھر خواب میں نبی پاک کسی کے آئے اور فرمایا اس کو بتا، ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو خواب تو ویسے حجت نہیں، اور پھر یہ بتایا جائے کہ یہ قبر پہ آ کے گر جانا اور مٹی اپنے سر پہ ڈال لینا، کیا آپ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح عمل ہے کہ قبر پہ بندہ گر جائے اور مٹی اپنے سر پہ بندہ ڈالنے لگے؟ تو کیا یہ عمل جو ہے یہ مستحسن عمل ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، قرآن و حدیث اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ قبر پہ جائیں اور قبر پہ آپ گر جائیں اور گر کے آپ مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگیں؟ شریعت نے تو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ جتنی اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، ان میں کوئی نہ کوئی ضعف موجود ہے۔ ہمارے مدرسے میں دراسات دینیہ کا کورس نہیں ہے جی، دل تو میرا بڑا ہے کہ دراسات دینیہ کا کورس جاری کیا جائے۔ یہ 2 سال کا کورس ہے، اس میں شہری لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور شہری لوگوں کو بھی سند مل سکتی ہے کہ وہ قرآن فقہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیال تو ہے، بس دعا کریں۔ جو حضرت معاویہ کو صحابی نہیں مانتے اس کی دلیل اور صحابی کی جامع تعریف دیکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو صحابی کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں صحابی کہا ہے، اور بخاری میں ان کا قول موجود ہے۔ اب کوئی بندہ بکواس کرتا رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں نبی آپ کا محبوب ہے، وہ نیک آدمی ہے، اس کی نیکیوں کے وسیلہ، آپ کیوں براہ راست اللہ سے نہیں کہتے؟ یہ کیوں کبھی ادھر مڑتے ہیں کبھی ادھر مڑتے ہیں؟ جب رب نے کہہ دیا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، قرآن نے جتنی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں جو قرآن نے نقل کی ہیں، کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے کا ذکر ہے؟ کسی ایک دعا میں؟ حدیث میں جو دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں کسی ایک میں بھی ذکر ہے؟ ساری دعا مانگ 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 کے آخر میں کہتے ہیں نبی پاک کے طفیل سے قبول کر لے، انا للہ و انا، نبی پاک کے صدقے سے قبول کر لے۔ او بھائی اس کا کوئی ثبوت لاؤ نا۔ کسی صحابی نے دعا مانگتے ہوئے جملے کہے ہوں، لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ہو کہ دعا اس طرح مانگو، لاؤ۔ اسرائیل جب آئے گا نا تمہارے پاس، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے، لاؤ کہ صدقہ طفیل وسیلہ بحق فلاں بجائے فلاں، ساری دعا مانگ مانگ کے آخر میں سارا بیڑا غرق کر دیتے ہو۔ نہیں، کسی کے واسطے سے دعا نہیں مانگنی ہے، ڈائریکٹ مانگنا ہے، اللہم ربنا۔ کسی کے طفیل کچھ مل سکتا ہے، یہ ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں، ورنہ تو کسی کے طفیل مل سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کوئی چیز مانگیں میں آپ کو دے دوں، میں آپ سے کوئی چیز مانگے آپ مجھے دے دیں، تو یہ تو مل سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب وہ دینے والا جو ہے وہ صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ماہ رمضان میں بعد از نماز عصر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مخالف حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے وہ مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو قبر پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں۔
جو دور پڑا جائے قبر سے، قبر منور سے دور پڑا جائے تو آپ نے فرمایا وہ مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حاضر ناظر تو نہیں، ورنہ فرشتوں کے پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہر بندے کے پاس ہیں تو خود سن رہے ہیں، لیکن آپ جب کہتے ہیں دور سے کوئی پڑھے تو وہ فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور قریب سے پڑھے تو میں خود سنتا ہوں۔ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان سدی صغیر، تمام محدثین نے کہا ہے فہو کذاب وضاع، آگے بھی کہہ دیں جلا بھنا شیعہ تھا۔ کیا تھا؟ جلا بھنا شیعہ تھا۔ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اور جس پر ناچتے پھرتے ہیں نا، اس کے راوی پر یہ جرح موجود ہے کہ وہ کذاب تھا، وضاع تھا، حدیث وضع کیا کرتا تھا۔ ایسی کوئی روایت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔